الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آ گیا اے ماہ رمضان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا آ گیا اے ماہ رمضان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا ان دے وچ ایک جڑا نیکی کوئی کماوے گا 70 گناہ ود اجر و رب کولوں پاوے گا کہہ گئے محبوب سبحان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا آ گیا اے ماہ ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا ان دے وچ روزے جڑا رکھے تے رکھاوے گا بڑا اچھا مرتبہ اور رب کولوں پاوے گا بڑا اچھا مرتبہ اور رب کولوں پاوے گا انہوں دیوے گا دیدار رحمان مومنا دیوے گا دیدار رحمان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا ان دے وچ ہوندیاں نے رحمت دیاں بارشاں محشر وچ رب اگے کرے گا سفارشاں دوزخاں چ دیندا نہیں اے جان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا آ گیا اے ماہ رمضان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا حضرات گرامی ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور میرے آقا دا فرمان ہے کہ جن نے ایمان دے نال روزے رکھے اول تو لے کے آخر تک وہ گناہاں تو اس طرح نکل گیا جس طرح ماں دے شک وچوں اج پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمتاں بخششاں اور دوزخ تو نجات
دا ماہ مبارک ہے، ہر نیکی دا ہر چیز دا اللہ پاک نے اجر رکھے ہے. جڑا اے نیکی کرے گا انہوں اینا ثواب دیواں گا، جڑا قرآن پاک پڑھے گا انہوں اینا ثواب دیواں گا، اور کوئی نیک عمل کرے گا تو اینا ثواب دیواں گا. روزے دا کوئی نہیں سو رکھیا، روزے دا اجر تے ثواب کوئی نہیں رکھیا. روزے دے بارے وچ فرماندا ہے جڑا روزہ رکھدا ہے اس نوں میں آپ ملاں گا. روزے دار نوں میں آپ ملاں گا. اور بہت بڑی عبادت ہے روزہ. ہر ماہ مبارک دا ثواب، ہر جمعے دا اس ماہ مبارک دا ثواب 1000 سال دی عبادت دے برابر. جڑے آپاں بیٹھے ہیں 1000 سال دی عبادت پہ کرنے. ہر جمعے دا ثواب 1000 سال دی عبادت. انی تو بھائی عمر ہی نہیں کسی دی. اے ثواب سانوں ایویں مل رہے ہیں. تے آخری جمعہ جنوں جمعۃ الوداع کیا جاندہ ہے، ان دا ثواب ماہ رمضان دے سارے جمعے کٹھے کر لو تو کلے دا ثواب یک برابر. مثلا اگر فرض کرو اس سال شاید 5 آ جان تا اللہ کرے، نہیں تو 4 تو پکے نے نا. جے اگر 5 ہو گئے تو اس جمعے دا ثواب 5000 سال دی عبادت دے برابر. اے ماہ مبارک دا تیسرا جمعہ ہے، اگے آن والا چوتھا جمعہ ہے. شاید اگر 29 دا ہویا تو اگلا جمعہ جڑا آن والا ہے وہ جمعۃ الوداع ہو جائے گا. میرے دوست قطعاً یقین کرن کہ اس جمعے دا ثواب 4000 سال دی عبادت دے برابر. میں نہیں کہہ رہا میری کی حیثیت یا اوقات ہے کہ میں آدھے کولو کوئی گل کراں، یہ تواڈے تے میرے نبی دا فرمان. اور اس جمعے آپا ایک عبادت کرتے انہیں یاد ہے پتہ نہیں کہ نہیں. اگلا جمعہ قضا نہیں آپا کرنا، قضائے عمری پڑھی جاندی. ایتھے جمعے تو بعد آپا نماز قضائے عمری دے 4 رکعت پڑھے جاندے ہیں. میری سرکار حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف دے اندر دی بڑی فضیلت بیان فرمائی. جیڑا شخص یہ نماز قضائے عمری پڑھے گا ماہ مبارک دے آخری جمعے، اللہ تعالیٰ اس کو 400 سال دی نماز قضا دا ثواب عطا فرما دے. لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے بھی سارا سال چھٹی آخیا بھی کو بس پڑھ لواں گے تو کام ٹھیک ہو جائے گا. یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے گا. اس ماہ مبارک دی 10 جڑی گزر گئی ہے ان دے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال مبارک ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا شان تے کیا کمال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. جنہوں اللہ سلام بھیجے، جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ آندے سن تو اللہ پاک دا سلام عرض کرتے سن کہ اللہ پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو سلام فرما دے. اور حضور آپ دے احسانات نو یاد کر کے اکھاں چوں آنسو بہا دے سن حضور. اور سب تو پہلے جن نے اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آندہ ہے، انسانیت وچوں سب تو پہلے جن نے اللہ تے اس دے رسول نو منے وہ ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی. آپ بہت مالدار خاتون سن، لیکن جدو پھر اسلام قبول کیتا تے حضور دے عقدے پاک کے چاہے سارا کچھ اللہ دے راہ تے قربان کر دیتا. سارا عرب آپ دا مقروض ہوندا سی، جن نے قرض لینا ہوندا سی آپ دے دروازے تے آندا سی. تے جدو اسلام قبول کیتا تے پھر سارے چھڈ گئے. پھر شیب ابی طالب دے 3 سال جڑا گھاٹی چ رہے تے درختاں دے پتے کھا تے گزارا کیتا اس بی بی پاک نے. اسلام تے بڑے احسان نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے. جس وقت آپ دا اور حضور انی محبت فرماندے سن
حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ تسی وہ ایک بڈھی عورت دا بار بار تذکرہ فرما دے ہو، ایک بڑھیا دا بار بار تذکرہ فرما دے ہو، میں اس نال بہتر تہاڈی بیوی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا جدیاں قربانیاں خدیجہ نے دیتیاں نے نا، اسلام دی خاطر انیاں کوئی نہیں دے سکتا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد آپ دی کچھ ایک دن ایک عورت حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئی، حضور بکری دا گوشت تقسیم کو فرما رہے سن، آپ نے کافی سارا گوشت انہوں نے دیتا تے بڑی شفقت محبت حضور نے فرمائی، حال کافی دیر انہوں کو پوچھ دے رہے جلے وہ چلیاں گئیاں تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور یہ کون سی بڑھی عورت جن نال تسی بڑی شفقت تے مہربانی فرماندے رہے ہو تے بڑا حال حوال بھی خیر خیریت پوچھتے رہے ہو، گوشت بھی انہوں نے بڑا دیتا جے، کافی دیر گفتگو بھی فرماندے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ خدیجہ دی سہیلی سی، انہوں خدیجہ دے نال بڑا پیار سی، بڑی محبت سی، اس واسطے اج وہ آئی ہے تو سانو خدیجہ دی یاد آ گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے، میرے نبی دی نسل پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ تو چلی، باقی کسی حرمین شریفین چ اولاد نہیں ہے۔ اور جس دی خاطر جس کتاب دا آخری وقت آیا ہے نا وصال مبارک دا، مختصر جہاں چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، حضرت مولا علی دا ذکر بھی اج کرنے کیونکہ اگے 21 رمضان آپ دا یوم شہادت بھی آ رہے ہیں۔ عرض کی تھی حضرت آخری وقت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن میری سفارش فرمانا، تو میرے کو زندگی کوئی کوتاہی تہاڈی خدمت میں یا کوئی گستاخی یا کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے اللہ دے واسطے میں نے معاف کر دینا۔ آپ نے حضور ہزاروں قطار رو رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں بھی راضی، میرا اللہ بھی تیرے تے راضی۔ اور جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے آئے نے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک حضرت خدیجہ نو سلام بھی فرماندے نے، نال فرماندے نے اسی موتیاں دا محل تہاڈے واسطے جنت اختیار کرایا ہے۔ زندگی وچ بشارتاں تے عطاواں تے بخششاں ویکھو۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دی خواہش کی سی، حضور میری ایک خواہش ہے لیکن وہ میں ڈائریکٹ عرض نہیں کر دی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی عمر پاک، زہرا پاک دی عمر اس کو 8-9 سال دی سی، انہوں دے ذریعے میں عرض کر سا۔ پھر انہوں نے ذریعے عرض کی تھی کہ حضور میری خواہش یہ ہے کہ مینوں کفن اپنی اس چادر دا جیڑی آپ کندھیاں تے رکھ دینے جس وقت وحی نازل ہوندی ہے، جس وقت حضور تے وحی نازل ہوندی ہے تے جیڑی چادر اس وقت حضور تے کندھیاں تے ہوندی ہے نا، اس چادر دا مینوں کفن عطا کیتا جائے۔ 8-9 سال دی بچی نے زہرا پاک نے جس وقت بابا جان دی خدمت عرض کی تھی، جس وقت عرض کی تھی کہ امی جان تہاڈی چادر دا کفن جڑا ہے نا وہ منگدے نے مینوں اپنی چادر دا کفن عطا کیتا جائے، میرے آقا نے اسی وقت ہی چادر اتاری۔ میں لو یہ کیڑی گل ہے، لیکن نال ہی جبریل آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماندے نے خدیجہ الکبریٰ کو چادر واپس لے لو، اپنے کندھیاں تے رکھو، خدیجہ الکبریٰ دا کفن اسی جنت چ بھیجاں گے۔ حضرت خدیجہ دا کفن مبارک جڑا سی اللہ پاک نے حوراں کو تیار کرایا ہے اور جنت چ اللہ پاک نے بھیجی۔ کیا شان ہے انہاں پاک بیبیاں دی، سب تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا ہے کائنات دے اندر، اور اس تو بعد دوسرا مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ہے، تیسرا مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کو بولے نہیں جا رہا، کوشش کر رہا میں، میرے نبی دا تو گھرانہ ہی سبحان اللہ، اس گھر دی کدوں ریس ہوندی ہے شاہ جی؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین،
امام حسن اور امام حسین جس کو کٹھا دونوں شہزادیاں کا ذکر کیتا جائے نا اس لیے کہا جاتا ہے حسنین کریمین. مدینے تو مکے آئے نے, ایڈا لاجپال تے سخی گھرانا ہے. ایک دفعہ مدینے تو مکہ آئے, پیاس بڑی لگی سی, سامنے ایک جھونپڑی ویکھی, اتھے گئے, ایک مائی بیٹھی تھی. مائی سانو پیاس لگی ہے, سانو پانی تے پلا. مائی نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا اسی نواس رسول ہیں. مائی منن والی سی, انہیں کہا پھر اندر تشریف لے آؤ, باہر کیوں کھڑے ہو؟ مائی نے بستر بچھایا, دونوں شہزادہ نے بٹھایا, بکری دا دودھ چویا, ایک پیالہ دودھ دا سی, دونوں شہزادیاں نے پیش کیتا. ادھا امام حسن پاک نے پی لیا, ادھا امام حسین پاک نے پی لیا. ایک پیالہ دودھ دا, سمجھ آ رہی ہے؟ ادھا امام حسن پاک نے, آپ ایک پیالے دودھ نو کی آپ سمجھ نہیں یار, ایک پیالہ ہی ہے نا. جلے دونوں شہزادے دودھ پی کے اٹھن لگے نا, فرمایا مائی کدے مدینے آویں تے سانو ملے تو بغیر نہ آویں. مدت گزری, عرصہ گزریا, مائی نو جو کم پیا تے مدینے آئی, تے مدینے دے بازار جو گزر دی سی تے سامنے آپ میرے آقا حسین پاک آ رہے سن. امام حسین پاک نے اس مائی نو ویکھیا, ان دے قریب جا کے سلام بلایا, فرمایا مائی مینوں پہچانی؟ مائی نے ویکھیا تے کہندی ہے میں نہیں پہچانے, میری پہچان ہے تسی نہیں آ رہے. میرے حسین پاک نے فرمایا مائی نانے دی امت آئی ہو تو رولا رہنا ہے. جملے نو ضائع نہ کرے جی. نانے دی امت دا ایو رولا رہنا ہے, تسی سنگ توڑ دیا رہنا ہے, اساں جوڑ دیا رہنا ہے. تسی سنگ توڑ دیا رہنا ہے, اساں جوڑ دیا رہنا ہے. مائی میں کہندی ہے دسو تسی کون ہو؟ فرمایا میں وہ حسین ہاں جن نے ایک دفعہ تیرے کو مکے آ کے پانی منگیا سی, پیاس لگی سی تو پانی دی بجائے بکری چو کے دودھ پلایا سی. آ میرے نال میرے گھر چل. مائی نو لیا تے گھر لے گئے. مائی دی بڑی خدمت کیتی, انواع اقسام دے کھانے کھلائے. تے جلے مائی ٹورن لگی تے 3000 بکری میرے آقا حسین نے دے چھڑی. کنی؟ تے دودھ کنا پیتا تھی؟ ادھا پیالہ. مائی نے کہہ لگی 3000 بکری مینوں دے چھڑی جے, اور جن دی کل کائنات ہی ایکو بکری سی, انہوں 3000 بکری ملے, دسو ہاں. انہیں کہا جی ساری میری؟ آپ نے فرمایا ہاں مائی 3000 ہی تیری بکری. مائی نو تے چاہ چڑھ گئے. مائی کہندی جی پھر 3000 بکری نو میں کیویں لے تے مکے جاواں گی؟ آپ نے فرمایا تیرے نال آدمی جان گے, تینوں گھر پہنچا کے آن گے. مائی ٹورن لگی تے آپ نے فرمایا مائی میں کلیاں دودھ تو نہیں پیتا تھی, وہ ایڈا سکی لاجپال گھر جے, میں کلیاں دودھ تو نہیں پیتا سی, ادھا پیالہ میں دی پیتا سی, ادھا بھائی حسن. تینوں بھائی حسن دی بارگاہ وچ لے چل. مائی نو لے کے امام حسن پاک دی خدمت چاہے بھائی جان ہے, وہ مائی ہے جن کو آپ پانی منگیا سی, ایک دفعہ مکے گئے سن تے نے اپن دودھ پلایا سی. میں انہوں 3000 بکری دیتی ہے, تسی بھی کچھ عطا کرو. آپ نے اس وقت دا 3000 دینار آپ نے بھی عطا کر چھڑے. اے وہ گھرانا ہے. کس منہ نال گل کراں, کوشش کرنا جے پڑھا جاوے تھا. کس منہ نال گل کراں, کس منہ نال گل کراں, او کس دا میں ذکر کراں, کس منہ نال گل کس منہ نال گل, او کس دا میں ذکر کراں, کس منہ
نال گلے جس کو تک ملک ستار کھوکھر نہیں بولے گا میں گا نہیں اٹھرنا کس منہ نال گلے کس کس دا میں ذکر کراں ہے درد گھرانے دا ہے درد گھراں ہے درد گھرانے دا او جی جی بڑا سونا ہے ساری دنیا دی نظر مصطفیٰ دے گھر وال جنہیں نہیں بولنا پیچھے چلا جاؤ جنہیں نہیں بولنا پیچھے چلا جائے کسی اور مسیطے پاڑا ہو جا کے مصطفیٰ دی نظر ساری دنیا دی نظر مصطفیٰ دے گھر وال اے قربان ساری دنیا دی نظر مصطفیٰ دے گھر وال میرے آقا مصطفیٰ دی نظر زہرا دے گھر وال علی دے گھر وال اللہ پاک نے قرآن پاک اس فرمایا ہے جب کعبہ بن گیا فرمایا ابراہیم اللہ نے فرمایا ابراہیم کعبے نو اینا پاک رکھی جنی تیری طاقت ہے قرآن دی آیت نہ ہوئے میرا سر لا دیو اللہ نے فرمایا ابراہیم کعبے نو اینا پاک رکھی میرے گھر نو اینا پاک رکھی مسجد ہے نا اللہ دا گھر ہے آپ اینو پاک صاف رکھنے ہیں نا ایمیں گل ہے نا ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے ایک صاف رہے پاک رہے تو اللہ پاک نے جدو کعبہ بنیا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیتا فرمایا ابراہیم کعبے نو اینا پاک رکھی جنی تیرے وچ طاقت ہے جدو آدھے گھر دی واری سی فرمایا جنی تیری طاقت ہے نہیں سمجھے کعبے نو میرے گھر نو بیت اللہ نو اینا پاک رکھی جنی تیری ابراہیم طاقت ہے تے جدو محبوب دے گھر دی واری آئی جدو علی دے گھر دی واری آئی جدو زہرا پاک دے گھر دی واری آئی فرمایا اس گھر نو اللہ فرمایا میں اینا پاک رکھاں گا جنی میری طاقت ہے میرے گھر نو اینا پاک رکھی بولو یار بیت اللہ نو اینا پاک رکھی جنی ابراہیم تیرے وچ طاقت ہے تے محبوب دے گھر نو کہہ رہا ہے میں اینا پاک رکھ میں اینا آدھے گھر نو پاک آپ نہیں رکھتا آئے اوتے 360 بت بھی بیچے گئے کعبے دے وچ 360 بت بھی ہیں اے پھر علی دا شان ہے کہ 360 بت کعبے وچوں کڈ کے انہوں پاک کر چھڈے یزید دی نسل نو کی پتا مرحب دی اولاد نو کی پتا کہ شان علی کیا ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کی نظیر میری امت میں موجود نہ ہو فرمایا جنہیں ابراہیم نبی نو ویکھنا ہوئے ابو بکر نو ویکھ لو جنہیں موسیٰ نبی نو ویکھنا ہوئے عمر فاروق نو ویکھ لوے جنہیں ہارون نبی نو ویکھنا ہوئے عثمان ذی النورین نو ویکھ لوے میرے نبی نے فرمایا جنہیں میں محمد نو ویکھنا ہوئے او علی نو ویکھ لوے مشہد تلاش نہ وسعت نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہبر سے ملا علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں علی ملے
تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، خدا کو ڈھونڈا تو وہ علی کے گھر سے ملا۔ گل سنے میری مسلمانہ، اینا پاک علی، علی اینا پاک ہے جے زمین تے قدم رکھے تے پہلا قدم بھی کعبے تو گھٹ رکھ دا ہی نہیں۔ علی نال بغض رکھے ہیں میں تو نکمیاں، اور دیوانیاں، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حاجی ہووے جتھے علی جمعیاں۔ اچھا میں نے یہ دسو ایک گل اور جملہ جناب، اللہ نے حضور نو رحمت للعالمین نبی بنایا ہے؟ بولو، اللہ نے حضور نو خاتم النبیین بنایا ہے؟ اللہ نے حضور نو سید المرسلین بنایا ہے؟ کیڑی عمل دی وجہ نہ؟ حضور نے نمازاں پڑھیاں نے کہ حضور سید المرسلین بنے؟ حضور روزے رکھ کے امام الانبیاء بنے؟ آئے ایو تو مسئلہ سمجھ نہیں آندا، قرآن پاک پڑھ کے بنے نے، وہ تو روزے کو نہیں سن جدو حضور سن، جدو نماز بھی کوئی نہیں سی جدو حضور سن، حضور سید المرسلین سن، کوئی نماز روزہ نہیں سی، اوائل دے وچ نماز بھی کوئی نہیں سی، جڑے مسلمان ہوئے وہ کی کرتے سن؟ ہاں جڑے صحابہ ابتداء دے مسلمان ہوئے نے ادو تو نماز کوئی نہیں سی، نماز دے بعد چاہیے، ادو مکے کی کرتے سن؟ یا حضور تے درود پڑھتے سن یا چہرہ مصطفیٰ تکدے سن؟ بس ایو ہی نماز سی انہوں نے، ایو ہی عبادت سی۔ تو حضور کس عمل دی وجہ نال بنے؟ نا کسی عمل دی وجہ نال نہیں، نماز بعد چاہیے حضور پہلے نے، روزہ بعد چاہیے حضور پہلے نے، سارے اعمال بعد وچ نے، حضور پہلے نے۔ پتہ لگیا ایک گھرانہ اعمال دا محتاج نہیں، عمل انہاں دے محتاج نے۔ ایک گھرانہ عملاں دا محتاج نہیں، عمل انہاں دے محتاج نہیں۔ ایک دفعہ نا حضور صحابہ کرام میرے آقا تشریف فرما نے گل چل پی حضرت داؤد نبی علیہ السلام دی کہ حضرت داؤد نبی لویا پکڑ دے سن، اے لویا ہی ہے نا، اے لویا پکڑ دے سن تے لویا نرم ہو جاندہ سی تے آپ ان دی ذرہ بنا دے سن۔ اے ذکر ہویا تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یا رسول اللہ حکم فرمایا پتہ جے داؤد نبی کی پڑھ دے سن تو لویا نرم ہو جاندہ سی؟ داؤد نبی لویا پڑھ دے سن تے لویا نرم ہو جاندہ سی، وہ کی پڑھ دے سن؟ صحابہ نے کی یا رسول اللہ اللہ دا رسول ہی تسی بہتر جان دو سن کی پتہ کی پڑھ دے سن؟ میرے نبی نے فرمایا داؤد نبی کدو دے ہوئے نے، علی کدو دے ہوئے نے۔ میرے نبی نے فرمایا داؤد نبی جب لوہا پکڑتے تھے علی کا نام لیتے تھے، لویا علی کا نام سن کر نرم ہو جاتا تھا۔ میرے کو کتابہ موجود نے روایت نہ ہوئے میرا سر زبان کٹ دیو، ازی کچیاں کتابہ نہیں پڑھ گئے، اسی پڑھیا علم حقیقی ہے، بلے شاہ کہہ رہے ہیں اسا پڑھیا علم حقیقی ہے، اتھے ایکو حرف تحقیقی ہے اور جھگڑے سب ودیقی ہے، ایویں رولا پاپا بہن دیئے منہ آئی بات نہ رہن دی۔ ایک پڑھنا علم ضرور ہویا،
اتے دسنا نہ منظور ہویا. ایک پڑھنا علم ضرور ہویا اتے دسنا نہ منظور ہویا. جس دسیا سو منصور ہویا. اس سولی پکڑ چڑھایا ہے. جن دی تاکی نہ کھلی ہوئے رسا کی کریے پھر. نہ فرمایا می مکے تے گنگا مڑ مڑ جاون اوہا. میم مکے تے گنگا تھوڑی دعا کچھ کرو ہے. میم مکے تے گنگا مڑ مڑ جاون اوہا. نانو اقرب والا جنہ ڈٹھا نہ بوہا. کملی والے آقا دا صدقہ ہے نا. اے اپنے تو صدقہ ہے حضور دا. سردار نے کی آکھیا نا کہ مہربانہ سلطانت وی شانہ او وڈے کرم کمائے نی بلاوی. ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے او ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہوئی. بنجر شور زمین وچ مہربانہ او بوٹے کرم دے لائے نی بھلا ہوئی. پتہ آپ سردار نو کیتیاں دا او پردے عیبت پائے نی بھلا ہوئی. گل تو سمجھ آوے تو ساری ہے نا. بابے بولے شکی فرما دے نو آندے نے اے رام رحیم تے مولا کی. او سمجھیا جے بابے او اے رام رحیم اے رام ہندی بچ رام آندے نا. اے رام رحیم تے مولا کی. بابے بولے شاہ فرما دے نے گل سمجھ لئی تے رولا کی. اے رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. جلے گل سمجھ نہ آوے تے تاں ہی رولے پیندے نے نا سارے. تے جلے سمجھ آ جاندی پھر تے رولا ہی کو نہیں رہ جاندا. کملی والیا نبیاں دی صف اندر او جویں تو سجیا ہے کوئی سجیا ہی نہیں. تیرے اتے درود سلام پڑھدا تیرا رب تے سونے رجے. لج پرورا سرورا تیرے باجوں او پردہ کسے مسکین دا کجیا ہی نہیں. سارے نبی سردار تسلیم کر گئے وہ ڈنکا انج تے کسے دعوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی منگا کس ناز تے منگا تے میریاں حدوں ود بریاں. شرم رکھی میرے شرمی ڈھولا میں تے سنگ اکھیاں لا. شرم رکھی میرے شرمی ڈھولا میں تے سنگ اکھیاں لا. تاؤں آندھے نے ساڑھے ملک مدن میں بڑے وہ پسند ہے. ہاں انہاں کہ سانولا وے تیری یاد وچی بھل گئے نہار سنگھار وے سانولا.
سنبھلا وے تیری یاد وچ بھل گئے سنیں جگہ جے تو آ ملے جے تو آ ملے تے میں لکھ دیاں جے تو آ ملے تے میں لکھ دیاں جے تو نہ ملے ککھ دیاں دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں کدی آکے دے چا دیدار سنبھلا وے تیری وعدے کی تو نہیں توڑ دے اونا پاوے ایک عرصے دی گل ہے اسی جمعہ پڑھیا نا تے ایک بیلی وچ جمعہ تو بعد سلام پڑھ کے سارے مسافر ملتے ہیں ایک دوسرے ایک بیلی میں نے ملیا تو میں نے کہندا ہے کمزور ہو گئے جی کمزور ہو گئے جی بھئی پھر عمر نال ہی ہوندہ ہے نا کمزور ہو گئے جلے بوجھ آپ پہندے نا انہاں کہ کمزور ہو گئے جی تو میں ایویں ہاسے نال چاہ کے میں کہا آجا وینی پھڑ لے کیا کیا ایتھے ہی کھلوتے سے انہیں فٹافٹ بٹن کھولتے باں ہی کی تھی آدھا پھاڑ کیا کیا سو پھاڑ وہ سارے بندے جنہیں بھی کھلوتے سن انہوں نے کیا انہوں نے تنوں ایویں ہاسے مذاق نہ لا کے تو سچی مچی انہوں نے کہا مسیطے کھلوتے آکھیا نہیں نے مقرن اے مسیطے کھلوتے مراب دے بیچ کھلوتے آکھیا نہیں نے وینی پڑھ لے اور نہ کہ آکھیا تے پر ایویں تنوں ہاسے نہ لا کے نہیں انہوں نے کہا نہیں ان پڑھو میں نے پڑھنی پہ گئی میں پھاس گیا میں کبھی آجا نہیں میں دو ہتھاں نہیں پھاڑ لی انہوں نے کہ ایویں نہیں نا وہ گھٹ دی پھاڑ ہے میں دو ہتھاں نہ گھٹ دی پھاڑ لی میں نے آدھا پھاڑ لی میں کہا پھاڑ لی آدھا بس ہم چھڑی نہ پھر دیکھو گل کیڑے پاسے لے گیا انہوں نے کہا پھاڑ لی میں کہا پھاڑ لی تو انہوں نے کہا بس ہم چھڑی میری بانا چھوڑی وے صاحبہ میں اللہ پاک سلامت رکھے سارے ماشاءاللہ تسی آندے ہو جیڑے میرے حضور دے آستانہ پاک تے نماز جمعہ یا ویسے حاضری واسطے آندے ہیں سچی پوچھو نا روزے نال بیٹھا میرے دلے میں کردے میں جتیاں چاہ چاہ کے سیدھیاں کرن میرے شیخ کامل آپ فرماندے ہوندے ہیں یا اللہ میرے حضرت دے میرے حضور دے میرے غریب نواز دے غلامہ دے قدمہ دی دھوڑ اے بیٹھے جی حافظ قرآن ہے کہ رکھو انہاں سر تے قرآن آپ دعا فرماندے ہیں یا اللہ میرے غریب نواز دے جڑے غلام ہیں انہوں نے قدمہ دی دھوڑ میری قبر تے بھی پہنتی رہے مانگدے ہیں کہ نہیں ہے دعا عاشقانو خانہ کعبہ یار دا دوارا دسدا تو عرض کر رہے تھے کہ علی اتنا پاک ہے کہ وہ زمین تے بھی قدم رکھے تو کعبے تو گھٹ رکھ دے ہی نہیں جنہیں علی پھر بلا لیانا ہوئے پہلے انہوں کعبہ کرے شاوے جی علی آوے اس دل میں چلی آوے تو پہلے انہوں صاف کرے پہلے بوتاں تو ہرس و ہوا دے بوتاں تو نفسانی خواہشات دے بوتاں تو انہوں پہلے پاک کرے مکہ فتح ہویا نا تے حضور نے 360 بت سی یہیں چڑھے ہوئے ہیٹ ہوتے لگے ہیں میرے نبی نے چھڑی پھڑی تھلے والے بت توڑ دیتے فرمایا علی میرے کندھے تے چڑھ جا اتلے تو توڑ دے ایتھے مولویاں نے کتابہ لکھ ماری انہوں نے کہا جی نبی نے کہا اتے میرا ہاتھ نہیں کعبے دی چھت 55 فٹ اونچی ہے میرا ہاتھ نہیں پہنچدا میں کہا بے وقوفا 55 فٹ تے ہاتھ نہیں پہنچدا
علی نے فرمایا میرے موڈیاں تے چڑھ. مولا علی موڈیاں تے چڑھ کے اتلے بتوں نہ توڑ دیتے. میرے نبی نے پوچھا علی کتنے پہنچے ہیں؟ علی کتنے پہنچے ہیں؟ نبی نو پتہ نہیں علی میرے موڈیاں تے پوچھا ہے آپا نو دسن واسطے پوچھا کتنے پہنچے ہیں؟ عرض کیتی سونے حکم دیو تے عرش تے جیڑی شے پئی ہے چک لواں. عرش تے جیڑی شے پئی ہے چک لواں. اے مقام علی. مسجد شمس دا واقعہ ہے. اس مسجد نہ ہی مسجد شمس ہے، سورج والی مسجد. حضور کملی والے آقا نے نماز اثر پڑھ لی ہے. مولا علی نے یہ پڑھنی سی. مولا علی دی گودے نبی پاک سر مبارک رکھ کے تے آرام فرما ہو گئے. ادو سورج غروب ہو رہا ہے. وہ نماز اپنی نہیں سی نا، مولا علی دی سی. سوچیا نماز سورج غروب ہو رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے. علی کی عقل کو پوچھیا کی کراں؟ عقل کیا موڈے تو چادر جیڑی رکھی ہوئی جنہیں صافہ لاؤ امانتی جی کملی والے آقا دے سر مبارک دے تھلے دے دو تاکہ نبی دے نیند وچ فرق بھی نہ آوے تے علی نماز بھی پڑھ لو. پھر عشق کو پوچھیا تو کی آنا ہے؟ کندے کو پوچھیا؟ عشق کو پوچھیا تو کی آنا ہے؟ انہوں نے کہا یا علی رب دا فرض قضا ہو گیا تے او قضائی ہو جائے گی، وہ ادا ہو جائے گی. لیکن جس نماز وچ بیٹھے ہو ایک قضا ہوگی تے پھر اے دوبارہ ادا نہیں ہونی. عشق دی ریت سارے جگ تو جدا، عشق دی ریت سارے نہ نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا. عشق لئی محل کلی ایک سار ہے، نہ او شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا. جتھے چاویں جھکا لیں دا عاشق دا سری، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. نہ کعبہ ویندائی نہ کربلا ویندائی. مولا علی نے فرمایا مسجد کوفہ دے وچ آپ خطاب فرما رہے ہیں. سامنے قرآن پہ قرآن پڑھیا ہاتھ دے وچ ہی کتاب لے کے نا قرآن پاک. کہ لوگو ہاذا قرآن، اے بھی قرآن جی. اور آدھے والے اشارہ کیتا اب آنا قرآن، میں بھی قرآن جی. سبحان اللہ. میں دونوں کہنا سبحان اللہ. اے قرآن، اس طرح پڑھ کے اے قرآن ہاذا قرآن. اور آدھے والے کہ آنا قرآن ممی قرآن. ہاذا قرآن صامت، اے خاموش قرآن ہے. اے قرآن چپ ہے، خاموش ہے، بولدا نہیں. وَآنَا قُرْآنٌ نَاطِقٌ، میں بولدا قرآن ہوں، میں بولدا قرآن ہوں. خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے. کاغذ پھول چکو تو خوشبو آئی ہے؟ خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے. حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے. حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے. جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا. اس واسطے علی دے نال جڑ جاؤ، علی دے نال
جس دل وچ الفت یار دی نہیں اس دل نو پھوک تے اگ لا دے. جس دل وچ الفت یار دی نہیں اس دل نو پھوک تے اگ لا گے. جس منزل چوں کچھ لبدا نہیں جس منزل چوں کچھ لبدا نہیں منزل نو پھوک تے اگ لا دے. اٹھ مولا علی دا نام لے کے تے مشکل نو پھوک تے اگ لا دے. مولا علی علی ہے مولا علی علی سارے مل کے پڑھو. مولا علی علی ہے مولا علی علی ہے مولا علی علی مشکل کشا علی ہے شیر خدا علی مشکل کشا علی ہے شیر. اچھا مولا علی صرف امت محمدیہ دے ولی نہیں ہیں ولیاں دے امام یعنی کہ نا آدم تو لے کے قیامت تک دی سارے امتاں دے ولیاں دے امام سب نو ولایت مولا علی تقسیم کی تھی. پھر جملہ دوبارہ سنو. آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک تو پھر ایتھو لے کے قیامت تک سب اولیاء نو امامت مولا علی نے ولایت تقسیم کی تھی. یہ تو ثابت کیوں ہے؟ ازل سے ہے جاری ولایت علی کی ازل سے ہے جاری ولایت علی کی. تسی بھی پڑھ لو. ازل سے ہے جاری ازل سے ہے جاری ولایت علی کی ابد تک ہے قائم حکومت علی کی ابد تک ہے قائم حکومت اور جہاں تک ہے ختم رسول کی رسالت جہاں تک ہے ختم رسول کی رسالت وہاں تک ہے شائم امامت علی کی. جتھے جتھے میرے نبی دی رسالت ہے اوتھے اوتھے مولا علی دی امامت ہے. اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ ساڑھے چشتیاں دے سرتاج ہوئے نے. آپ فرما دے نے قیامت آل دن حوض کوثر دے ساکی علی ہون گے. حوض کوثر دے ساکی علی ہون گے. جس وقت تک علی حوض کوثر تو جام نہیں پلان گے پیاس ہی نہیں بجھے گی. اور حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ بندہ نواز گیسو دراز فرماندے نے جو روحانی کرشمات دا میں مظاہرہ ویکھے ہے مولا علی دا اگر ان دے وچوں ایک ذرہ ظاہر کر دے بڑا بڑا جملہ جی ایک ذرہ میں ظاہر کر دے ماں تو آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء پشت علی چو معلوم ہو. ایڈی وڈی گل ہے. اسی سب دے منن والے صحابہ ساڑے سر دا تاج آل پاک ساڑے اکھاں دا نور لیکن علی تو پھر علی ہے نا. مولا علی تو پھر مولا علی ہے. میرے نبی نے فرمایا علی تم مثل کعبہ ہو. حضور کملی والے آقا دے حدیث موجود نہ ہوئے میرا سر لاؤ. علی تم مثل کعبہ ہو. تمہیں کسی کے پاس چل کر جانے کی ضرورت نہیں. جس نے بھی آنا ہے تمہارے پاس چل کے آئے. اور شب معراج حضور کملی والے آقا جدو اللہ دی بارگاہ گئے تھے اللہ پاک نال گفتگو ہوئی. سن ہے سن. اچھا جندہ علی دا نام سنتے چہرہ کھل جاوے نا سمجھو علی ہے. تو جندہ مسڑ بن جائے جنہیں منن والے نوں دا چہرہ کھل جاندہ ہے.
کی فرمایا؟ شب معراج اللہ پاک نے حضور نال جدوں گفتگو ہوئی آواز مولا علی دی آ رہی سی. حضور فرماندے نے میرے دل وچ سوال پیدا کیتا گیا کہ میں پوچھاں اللہ دی بارگاہ چ یا اللہ میرے نال گفتگو کون پہ کردا ہے؟ آواز تے علی دی آ رہی. سوال کیتا یا اللہ آواز تے علی دی آ رہی میرے نال گل کون کردا پیا؟ اللہ پاک فرمایا میں وحدہ لا شریک ہاں، میری کوئی مثل نہیں کوئی مثال نہیں، لیکن میرے محبوب چونکہ تینوں محبت علی نال اس واسطے میں علی دی زبان اس تیرے نال گل پہ کرنا. وہ پیشوا جہان میں ہر ایک ولی کا ہے، مل کے وہ پیشوا ہر ایک ولی کا ہے، وہ پیشوا جہان میں ہر ایک ولی، وہ پیشوا جہان میں ہر ایک ولی کا ہے. میرے وال ویکھو، وہ پیشوا جہان میں ہر ایک ولی کا ہے، جو کچھ بھی ہے جہان میں مولا علی کا ہے. جو کچھ بھی ہے جہان میں مولا. آج کنواں روزہ ہے؟ کنواں ہے؟ 16واں. اگے ہفتہ 17 اتوار پیر منگل. اس دن کی ہونا ہے؟ منگل والے دن کی ہونا ہے؟ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. منگل والے دن اس دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اس دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اور جی کسی مسجد میں اگر کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سارے محلے والے گناہ گار ہوندے ہیں. اگر کوئی بیٹھ گیا ہے تو پھر اعتکاف بیٹھنا سنت ہے. تو جنہ دوستوں نے اعتکاف بیٹھنا ہوئے اسی حاضر ہیں، انہوں واسطے خدمت واسطے حاضر ہیں انشاءاللہ. منگل والے دن سورج غروب ہونے تو پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جس دن چاندی بھی ہوئے اس دن سورج غروب ہونے تو پہلا مسجد وچ آ کے داخل ہو جائے. افطار روزے دا مسجد وچ کرے، پھر بغیر شرعی ضرورت دے وہ مسجد تو باہر نہ نکلے. وہ 10 دن 9 دن جہے بھی آخری عشرے دے ہون وہ ایویں ہے کہ جویں اپنے آپ اللہ دے سپرد کر دینے. بس کوئی کام نہیں. یہ نہیں موبائل کو رکھے ہے نال اعتکاف ہوندا پہ، اے نہیں اعتکاف اے نہیں ہوندا. اعتکاف دے وچ ایہو کام ہے. ویلا بھی نہیں بیٹھ سکدا، ویلا بیٹھنا بھی مکروہ ہے. ویلا نہیں بیٹھ سکدا ایویں بیٹھا ہے نہ. یا نماز پڑھے، نفل پڑھے، قرآن پاک پڑھے، تھک گیا ہے درود شریف پڑھ لوے، تھک گیا ہے لیٹ جاوے، لیکن ویلا نہیں بیٹھ سکدا، پڑھدا رہے. یہ اعتکاف ہے. عورتاں واسطے حکم ہے اپنے گھر بیٹھ کے اعتکاف کرن، وہ مسجد وچ نہیں آ سکدی. بندے مسجد تو بغیر گھر اعتکاف نہیں ہوتا، بندیاں دا مسجد دے وچ اعتکاف ضروری ہے. تو اس واسطے میرے دوست احباب آئندہ بھی روزہ جڑا منگل والے دن آ رہے ہیں اس دن اعتکاف ہے. اور صدقہ فطر جڑا ہے وہ اس دفعہ 250 روپے ہے جی فی کس دے حساب.